بامیان کے قلعہ دار نے منگولوں کی ہر تدبیر کو ناکام بنانے کا عزم کر لیا تھا، اور وہ اس طرح کے قلعہ دار نے اپنے قلعے کے اطراف میں سب سے دور دور تک پورے علاقے کو ویران کر دیا تھا، تاکہ منگولوں کو کھانے پینے اور ضروریات کی کوئی دوسری چیز میسر نہ ہو۔ اس کے بعد قلعہ دار نے دوسرا کام یہ کیا کہ قلعے کے اطراف میں جس قدر پتھر منجنیقوں میں استعمال ہو سکتے تھے وہ قلعے کے لوگوں اور محافظ لشکر سے اس نے چنوا کر کچھ قلعے کے اندر ڈھیر کروا دیے اور کچھ اتنی دور ہٹا دیے کہ وہاں سے لانے میں منگولوں کو کافی وقت درکار ہو۔ ایسا کرنے سے قلعہ دار کا مقصد یہ تھا کہ منجنیقوں میں استعمال کرنے کے لیے منگولوں کو پتھر نہ مل پائیں اور ان کو بامیان کے قلعے پر سنگ باری کر کے اس میں شگاف ڈالنے کا موقع نہ مل سکے۔ دوسری طرف چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ بامیان پہنچا۔ اس نے جب قلعہ اور اس کے اطراف کے علاقے کا جائزہ لیا تو اس نے دیکھا کہ اطراف میں کھانے پینے اور ضروریات کی کوئی چیز میسر نہیں، لہٰذا اس نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ اپنے بڑے بیٹے جوچی اور دوسرے بیٹے عقدائی اور ان کے ایک بہترین جرنیل چرمغان کو اس نے ان کے حصے کے لشکر کے ساتھ بامیان قلعے کے اطراف میں دور دور پھیل جانے کا حکم دیا اور انہیں اپنے لشکر کے لیے خوراک اور ضروریات اور دیگر سامان جمع کرنے کا حکم دیا، جبکہ چنگیز خان نے خود اپنے دوسرے دو بیٹوں چغتائی اور تولائی کے ساتھ بامیان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعہ تین اطراف سے گھیرا گیا تھا، ایک طرف چنگیز خان کا بیٹا چغتائی، دوسری طرف اس کا دوسرا بیٹا تولائی، تیسری طرف خود چنگیز خان تھا۔ اس طرح تین اطراف سے بامیان کے قلعے پر حملہ کر دیا گیا تھا، لیکن چنگیز خان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب منگولوں نے تین اطراف سے قلعے پر حملہ کیا تو قلعے کے اندر جو محافظ لشکر تھا اس نے کمال صبر و تحمل اور جرأت مندی کا مظاہرہ کیا۔ جو ہی منگول آگے فصیل کے قریب گئے، فصیل کے اوپر بنے برجوں کے اندر سے منگولوں پر اس قدر تیز تیر اندازی کی گئی کہ منگول چلا اٹھے تھے، اور اس پر مستزاد یہ کہ تیروں اور پتھروں کے ساتھ ہی ساتھ منگولوں پر آگ کے انگارے اور کھولتا ہوا پانی بھی پھینکا گیا تھا۔ اس طرح منگولوں کو ناکام اور نامراد پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس طرح چنگیز خان نے کئی روز تک بامیان کے قلعے پر حملے جاری رکھے، لیکن ہر حملہ ناکام اور نامراد رہا۔ اس طرح چنگیز خان اپنی ناکامی اور نامرادی پر تلملا کر رہ گیا تھا۔ آخر اس نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے لکڑی کے بڑے بڑے برج بنوائے، ان برجوں کے نیچے اس نے پہیے لگوائے۔ پھر اس نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ ان برجوں کو گھسیٹتے ہوئے ان کی پشت پر رہتے ہوئے برجوں کو فصیل کے قریب لے جا کر ان کے ذریعے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اس ترکیب سے چنگیز خان کو امید تھی کہ اس کے لشکری بامیان کی فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن منگول اپنے ان دیو پیکر اور بڑے بڑے چوبی برجوں کو دھکیلتے ہوئے جب بامیان کی فصیل کے قریب لے گئے تو بامیان کے محافظ لشکر کی طرف سے ان پر ایک اور عذاب ٹوٹ پڑا، اور وہ اس طرح کہ جو ہی یہ برج فصیل کے قریب گئے، فصیل کے اوپر سے ان برجوں پر روغن نطف پھینکا گیا، جس کی بنا پر فی الفور ان برجوں کو آگ لگ گئی اور وہ راکھ کا ڈھیر ہو کر رہ گئے۔ اس طرح کئی روز تک چنگیز خان نے 24 برجوں کے ذریعے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار قلعے کا محافظ لشکر چنگیز خان کے 24 برجوں کو جلا کر رکھ دیتا۔ اس طرح قلعے کو فتح کرنے کی چنگیز خان کی دوسری ترکیب بھی ناکام ہوئی تھی۔ اب چنگیز خان بامیان کے قلعے پر فیصلہ کن حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگا تھا۔ اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار دریائے وولگا کے کنارے صوبدائی کو شکست اور نویان کو قتل کرنے کے بعد سلطان سے آ ملنے کے لیے بڑی تیزی کے ساتھ بست شہر کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے کہ راستے میں اور خان کے مخبروں نے یہ اطلاع دی کہ بست شہر کے راستے میں پڑنے والے قلعہ بامیان کا چنگیز خان نے محاصرہ کر لیا ہے، اور یہ محاصرہ گزشتہ کئی دنوں سے جاری ہے، اور چنگیز خان قلعے کو فتح کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا،
لہٰذا احتیاطاً وہ دونوں سالار بامیان قلعے سے دور رہ کر بس شہر کی طرف جائیں۔ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو جب یہ خبر ملی تو انہوں نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ پھر اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے ایک عجیب سے انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے وہ کچھ کہے بغیر بے زبانی میں ہی کوئی فیصلہ کرنے کا عزم کر چکے ہوں۔ پھر اور خان نے پاسبانوں کے سپہ سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سن میرے بھائی، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم لشکر کے ایک حصے کو صوبدائی اور نویان کے لشکر سے حاصل ہونے والا سارا سامان سلطان کی طرف روانہ کر دیں اور خود بامیان کے قلعے کے باہر چنگیز خان کے لشکر پر شب خون مارنے کے بعد تیزی کے ساتھ سلطان کی طرف روانہ ہو جائیں؟ اس پر پاسبانوں کا سپہ سالار مسکراتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، اور خان میرے بھائی، یہی بات تو میں بھی تم سے کہنے والا تھا۔ یہ منگولوں پر شب خون مارنے کا بہترین موقع ہے، اور مجھے امید ہے کہ اگر ہم دونوں مل کر ایسا کریں تو اس میں ہم کامیاب بھی رہیں گے۔ اس پر قریب ہی کھڑا وہ مخبر جس نے یہ اطلاع دی چونک جانے کے انداز میں بولا اور خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، لیکن اے امیر، سارے سامان کو چند دستوں کے ساتھ بس شہر میں سلطان کی طرف روانہ کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے کہ چنگیز خان نے اپنے بیٹے جوچی اوغدائی اور ایک نامور جرنیل چارمغان کو بامیان کے اطراف کے علاقے میں پھیلا رکھا ہے تاکہ وہ لوٹ مار کر کے اپنے لشکر کے لیے خوراک اور ضروریات کا دیگر سامان حاصل کریں، اور اگر اس سامان کے بس شہر جانے کی اطلاع ان کو مل گئی تو وہ حملہ آور ہو کر ضرور اس سامان پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور خان نے مخبر کے اس انکشاف پر اس کی طرف توصیفی انداز میں دیکھا۔ پھر وہ پاسبانوں کے سپہ سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سن میرے بھائی، مخبر ٹھیک کہتا ہے، اس طرح یہ سارا سامان ہمارے ہاتھوں سے چھن جانے کا خطرہ ہے۔ اس پر پاسبانوں کا سپہ سالار بولا اور کہنے لگا، اگر مسئلہ یہ ہے تو پہلے اس سارے سامان کو بس شہر تک پہنچایا جانا چاہیے، اس کے بعد واپس لوٹ کر بامیان کے نواح میں منگولوں پر شب خون مارا جانا چاہیے۔ اور خان نے پاسبانوں کے سپہ سالار کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر وہ بڑی تیزی سے بس شہر کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ بس شہر سے صرف 1 میل دور اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار رک گئے۔ سارے سامان کو چند دستوں کی حفاظت میں انہوں نے سلطان کی طرف روانہ کر دیا اور خود بڑی تیزی سے اپنے اپنے لشکر کے ساتھ وہ پلٹ کر بامیان کے قلعے کی طرف بڑھے تھے۔ غروب آفتاب کا آخری اجالا اپنے پر سمیٹنا شروع کر چکا تھا، اندھیرا دھرتی پر اترنے لگا تھا۔ ایسے میں اصفہان شہر کے آنگروں کے بازار میں ایک سوار ایک مکان کے سامنے اترا، پھر اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے ہی پکڑے اس نے دروازے پر دستک دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس مکان کا دروازہ کھلا تو سامنے مسلم مبلغ نظام الدین کھڑا تھا۔ نظام الدین تھوڑی دیر تک سوالیہ سے انداز میں اس سوار کی طرف دیکھتا رہا۔ سوار نے نظام الدین کے معنی خیز انداز کو بھانپ لیا تھا، لہٰذا وہ فوراً بولا، آپ مجھے دیکھ کر پریشان نہ ہو، میں امیر اور خان کا ایک مخبر اور لشکری ہوں اور ان کی ایک امانت آپ کے حوالے کرنے آیا ہوں۔ اور خان کا نام سنتے ہی نظام الدین کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ دروازہ پورا کھول کر ایک طرف ہٹتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم اور خان کے مخبر ہو تو یوں اجنبیوں کی طرح باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ، اپنا گھوڑا میرے حوالے کرو، میں اسے استبل میں باندھتا ہوں، تم میرے ساتھ دیوان خانے میں آؤ۔ اس پر وہ سوار بولا، نظام الدین میرے محترم، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی، میں رکوں گا نہیں، مجھے ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں ایک مہم پر روانہ ہونا ہے، یا یوں کہیے کہ میں اور خان کا مخبر ہوں اور مجھے منگولوں کی نقل و حرکت پر مقرر کیا گیا ہے، لہٰذا میں یہاں رکے بغیر اپنی منزل کی طرف روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ بس ان کی ایک امانت ہے، وہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر نظام الدین بولا،
اگر تم جلدی میں ہو بیٹے، گھوڑے کو یہی باندھو، تھوڑی دیر کے لیے دیوان خانے میں تو آؤ۔ سوار اس پر آمادہ ہو گیا۔ اپنے گھوڑے کو اس نے باہر ہی باندھ دیا۔ پھر وہ نظام الدین کے ساتھ مکان کے دیوان خانے میں داخل ہوا۔ نظام الدین نے اسے ایک نشست پر بٹھایا، پھر بڑی نرمی سے اسے مخاطب کر کے پوچھا، اب کہو میرے عزیز، اور خان نے تمہیں کس مقصد کے لیے میری طرف روانہ کیا ہے؟ جواب میں اس سوار نے اپنے کندھے پر لٹکتی ہوئی بڑی چرمی خرچین اتاری، پھر اس میں سے کچھ سامان وہ نکالنے لگا۔ اس موقع پر حسین و جمیل تیان بھی دیوان خانے کے پردے کے پیچھے آن کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اب پوری طرح بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی۔ نسوانیت کی اولین کرنیں اس کے چہرے پر جوش مارنے لگی تھیں، اور خان کا نام سن کر اس کے چہرے پر ایسی خوشکن مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی جیسے وہ اپنی محبت کے حضور اپنا پہلا عہد نامہ پیش کر رہی ہو۔ اس سوار نے اپنی چرمی خرجین سے کچھ سامان نکال کر نظام الدین کے سامنے رکھ دیا۔ نظام الدین اس سامان کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھنے لگا، میرے معزز مہمان، یہ کیا ہے جو تو اپنی خرجین سے نکال رہا ہے؟ اس پر وہ سوار مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نظام الدین میرے محترم، آپ خود ہی دیکھ لیں، یہ جو کپڑوں کی گٹھڑی ہے، اس میں آپ اور ہماری بہن تیان کے لیے کپڑے ہیں۔ چمڑے کی جو ایک بڑی تھیلی ہے، اس میں تیان کے زیورات ہیں۔ چھوٹی تھیلی سکوں سے بھری ہوئی ہے جو آپ اور تیان کے اخراجات کے لیے بھیجی گئی ہے۔ ان چیزوں کا جائزہ لینے سے پہلے نظام الدین نے اس سوار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، دیکھ عزیز، کیا تم مجھے اور خان کی کارگزاری سے بھی کچھ آگاہ کرو گے؟ اب تو اور خان پاسبانوں کا سپہ سالار اور جلال الدین متحد ہو چکے ہیں۔ میرے خیال میں اس طرح ان کی قوت میں اضافہ ہوگا اور وہ منگولوں کے سامنے بہتر طور پر اپنی کارگزاری کا مظاہرہ کر سکیں گے۔ اس پر وہ سوار خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، نظام الدین میرے محترم، سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے دریائے وولگا کے کنارے منگولوں کے بہترین سپہ سالار سوبدائی اور نویان کو بدترین شکست دی ہے۔ ان کے سارے لشکروں کا صفایا کر دیا گیا۔ بڑی مشکل سے سوبدائی اپنے چند دستوں کو لے کر دریائے وولگا سے چنگیز خان کی طرف بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوا، جبکہ نویان کو اس کے لشکریوں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ یہ خبر سن کر نظام الدین کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ دوسری طرف پردے کے پیچھے کھڑی تیان کی حالت بھی یہی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت سے زیادہ خوشی اور اطمینان کا ایک جوالا مکھی پھوٹ پڑا تھا۔ پھر وہ بھی دبی دبی زبان میں کہہ رہی تھی، اور خان، آپ میرا قرار ہیں۔ میں جو آپ سے متعلق خواب دیکھا کرتی تھی، میں انہیں اپنا وہم گردانتی تھی، لیکن اب مجھے یقین ہوا کہ سب خواب جھوٹے نہیں ہوتے ہیں۔ جو آپ سے متعلق خواب دیکھے وہ سب سچے اور حقیقت ثابت ہوئے۔ وہ سوار پھر دوبارہ کہہ رہا تھا، نظام الدین میرے محترم، جبکہ سلطان جلال الدین اپنے لشکر کے ساتھ بس شہر سے باہر قیام کیے ہوئے ہیں اور چنگیز خان نے اپنے لشکر کے ایک حصے کے ساتھ بامیان شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا، اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار اب بامیان کی طرف گئے ہیں تاکہ رات کی تاریکی میں چنگیز خان کے لشکر پر شب خون مارے، اور مجھے امید ہے کہ وہ دونوں اپنے اس شب خون کو بھی کامیاب بنا کر رہیں گے۔ اس پر نظام الدین فوراً بولا اور کہنے لگا، خدا تیری زبان مبارک کرے۔ نظام الدین شاید مزید کچھ کہتا، پر وہ سوار اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، نظام الدین میرے بزرگ، میں اب رخصت ہوں گا، اس لیے کہ میری مہم اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مجھے یہاں زیادہ دیر قیام نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر نظام الدین اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، دیکھ بیٹے، تھوڑی دیر کے لیے رک، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی نظام الدین بیچ کے دروازے سے نکل کر دوسرے کمرے کی طرف گیا۔ وہاں پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی تیان ساری گفتگو سن چکی تھی۔ تیان کو وہاں کھڑے ہوئے دیکھ کر نظام الدین کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے تیان کو اپنے ساتھ آنے کو کہا۔
تیان نظام الدین کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ پھر وہ دوسرے کمرے کے کونے میں لے جا کر نظام الدین شفقت بھری سرگوشی میں تیان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری بیٹی، کسی کپڑے میں خشک پھل باندھ تاکہ اس سوار کو پیش کریں اور جس مہم پر جا رہا ہے اس کے کام آ سکیں۔ اس پر تیان بھاگی بھاگی دوسرے کمرے میں گئی اور ایک کپڑے میں مختلف خشک پھل باندھ کے لے آئی۔ نظام الدین پھلوں کی وہ گٹھڑی لے کر پھر دیوان خانے میں داخل ہوا۔ وہ گٹھڑی اس نے اس لشکری کو تھماتے ہوئے کہا، دیکھ میرے بیٹے، اس وقت جب کہ تم عجلت اور جلدی میں ہو تمہاری خدمت نہیں کر سکا۔ یہ خشک پھلوں سے بھری ہوئی گٹھڑی ہے، یہ اپنے پاس رکھ لو۔ جس مہم پر تم جا رہے ہو یہ تمہارے کام آئیں گے، اور ہاں، نقدی کی جو تھیلی تم نے دی ہے اس میں سے کچھ نقدی بھی نکال لو، وہ بھی اس مہم میں تمہارے کام آئے گی۔ اس پر وہ سوار کہنے لگا، نہیں میرے محترم، یہ خشک پھل تو میں قبول کر لیتا ہوں، نقدی نہیں لوں گا۔ نقدی میرے پاس بہت ہے، اس لیے کہ گزشتہ جنگوں میں منگولوں کے پڑاؤ سے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوا ہے، لہٰذا آپ میرے لیے نقدی کی کوئی فکر نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی اس سوار نے آگے بڑھ کر نظام الدین سے مصافحہ کیا۔ نظام الدین اسے دروازے تک چھوڑنے گیا، پھر وہ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، جبکہ نظام الدین مکان کا دروازہ بند کر کے دیوان خانے میں آیا، جہاں تیان پہلے ہی ان چیزوں کا جائزہ لے رہی تھی جو سوار لے کر آیا تھا۔ نظام الدین مسکراتے ہوئے دیوان خانے میں داخل ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ تیان ان ساری چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے بے حد خوش ہو رہی ہے تو وہ پوچھنے لگا، بیٹی، تم نے یہ ساری چیزیں دیکھیں، ان میں کیا ہے؟ اس پر تیان بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، اس میں بہت اچھا سامان ہے، اس میں میرے اور آپ کے لیے گرم اور سادہ کپڑوں کے علاوہ پوستینے بھی ہیں، اور پھر میرے لیے ڈھیروں زیور ہیں، اور نقدی اس قدر ہے کہ ہم زندگی کا ایک حصہ انتہائی خوشگوار طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اس پر نظام الدین بولا، دیکھ بیٹی، یہ اور خان کی بڑی مہربانی اور احسان ہے کہ اس نے ہمارا خیال رکھا اور ہمیں بھولا نہیں۔ اس پر تیان گلوں اور شکووں سے بھرپور آواز میں کہنے لگی، بابا، یہ آپ کیسی گفتگو کر رہے ہیں؟ ان کا ہم پر کوئی احسان نہیں، اب وہ ہمارے لیے اجنبی نہیں، ان کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے، اب وہ ہمارے اپنے ہیں۔ اپنے اپنوں پر احسان تو نہیں کرتے بلکہ حق ادا کرتے ہیں، اور خان کے ساتھ اب ہمارا محبت نہیں خون کا رشتہ ہے۔ میں اپنی ذات کو، اپنے وجود کو ان کے ساتھ منسلک کر چکی ہوں، لہٰذا اب وہ مجھ سے جدا نہیں ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے بہرحال اس پر مجھے فخر ضرور ہے۔ نظام الدین خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اچھا بیٹی، بس مغرب کا وقت ہو گیا ہے، یہ سارا سامان سمیٹ لو، پھر آؤ دونوں باپ بیٹی مل کر مغرب کی نماز ادا کریں۔ تیان فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، وہ سامان اس نے سنبھالا، پھر دونوں نے وضو کیا، پھر وہ مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ بامیان کے قلعے کے اطراف میں چنگیز خان کے لشکر کا ایک حصہ گہری نیند سویا ہوا تھا، جبکہ دوسرا حصہ جاگ کر پہرا دے رہا تھا۔ بامیان قلعے پر اپنی ابتدائی ناکامیوں کے بعد چنگیز خان نے قلعے پر آخری اور فیصلہ کن جنگ کرنے کی ابتدا نہیں کی تھی۔ رات جب آدھی کے قریب گزر گئی تب جنگل کے اندر دبے پاؤں چلنے والے شکار کے متلاشی درندوں کی طرح اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ منگولوں کے لشکر کے اس حصے کی طرف نمودار ہوئے جہاں چنگیز خان کا بیٹا چغتائی تھا۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار دائیں بائیں پھیل گئے۔ پھر آن کی آن میں انہوں نے چغتائی کے لشکر کے دونوں سروں پر حملہ کر دیا، ایک سرے پر اور خان، دوسرے سرے پر پاسبانوں کا سپہ سالار حملہ آور ہو گیا۔ رات کے وقت اس شب خون کی ابتدا پاسبانوں کے سپہ سالار نے کی تھی، اور وہ چغتائی کے لشکر کے دائیں کنارے پر روح کو لخت لخت کرنے والے جذبوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ دوسری طرف اور خان چغتائی کے لشکر پر دوسرے سرے سے حملہ آور ہو گیا تھا۔ لمحوں کے اندر اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے
چغتائی کے لشکر کے ان دستوں کا صفایا کر دیا جو جاگ کر اپنے سونے والے لشکریوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس کے بعد اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار چغتائی کے سوتے ہوئے لشکر پر عذاب اور قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ چغتائی کے لشکر کے بڑے حصے کو انہوں نے تہہ تہہ کر دیا، اور اس قتل عام میں چغتائی کا بڑا بیٹا جس سے چنگیز خان بے پناہ محبت کرتا تھا وہ بھی قتل کر دیا گیا۔ رات کی تاریکی میں چغتائی کے لشکر کا قتل عام کرنے اور اپنے شب خون کو بہترین انداز میں کامیاب بنانے کے بعد اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار اپنے لشکروں کو سمیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے بس شہر کی طرف بھاگ گئے تھے۔ دوسری طرف پڑاؤ کے لیے چنگیز خان اور اس کا بیٹا تولائی جس وقت چغتائی کے لشکر کی مدد کے لیے پہنچے، تب تک اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار اپنے اپنے لشکر کو لے کر وہاں سے جا چکے تھے۔ دوسرے روز چنگیز خان نے قلعہ بامیان پر آخری اور فیصلہ کن ضرب لگانے کا فیصلہ کیا۔ گزشتہ رات کے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے شب خون نے چنگیز خان کو زیادہ غضبناک اور خونخوار بنا دیا تھا۔ بامیان کو فتح کرنے کے لیے چنگیز خان نے نئے سرے سے لکڑی کے برج تعمیر کیے، اور ان برجوں کو آگ سے بچانے کے لیے اس نے لکڑی کے ان برجوں پر جانوروں کو ذبح کیا، اور ان مویشیوں کی بھیگی ہوئی کھالوں کو اس نے ان لکڑی کے برجوں پر آگ سے بچانے کے لیے مونڈ دیا تھا۔ اس طرح یہ کھال چڑھے برج آگ میں بڑھتے ہوئے بامیان کے قلعے کی فصیل کے قریب جا پہنچے۔ پھر انہی برجوں سے کام لیتے ہوئے منگولوں نے بامیان کے قلعے کی فصیل میں شگاف ڈال دیا تھا۔ بس یہ شگاف ڈالنا تھا کہ منگول اچانک بند توڑ دینے والے سیلاب کی طرح بامیان شہر میں داخل ہو گئے۔ منگولوں کا شہر میں داخل ہونا تھا کہ شہر کے اندر ایک عذاب اور قیامت کا سماں برپا ہو گیا۔ جو بھی سامنے آیا تہہ تہہ کر دیا گیا، مسجدوں اور مکانوں کو مسمار کر دیا گیا، یہاں تک کہ بامیان شہر آنے والے دنوں میں غم کا شہر کے نام سے مشہور ہوا۔ قلعہ بامیان کو فتح کرنے کے بعد چنگیز خان نے اپنے لشکر کے ساتھ وہیں پڑاؤ کر لیا تھا۔ پھر اپنے لشکریوں کو چند دن کا آرام دینے کے بعد اس نے اپنے ایک جرنیل چارمغان کی سرکردگی میں ایک بہت بڑا لشکر سلطان جلال الدین پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ دوسری طرف سلطان جلال الدین کو بھی چنگیز خان کے ان ارادوں کا علم ہو چکا تھا، اور ان کے جاسوس انہیں خبر کر چکے تھے کہ چنگیز خان کا جرنیل چارمغان ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے۔ چنانچہ چارمغان کا مقابلہ کرنے کے لیے سلطان نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ بس شہر سے کوچ کیا اور بروان شہر کی طرف بڑھا تاکہ راستے ہی میں چارمغان کو روک دے۔ بروان شہر سے باہر ہی سلطان اپنے لشکر کے ساتھ منگولوں کے جرنیل چارمغان کی راہ روک کر کھڑا ہوا۔ چارمغان کو جب خبر ہوئی کہ سلطان جلال الدین بس شہر سے اٹھ کر اس پر حملہ آور ہونے کے لیے بروان شہر کے قریب آ گیا ہے، تب اس پر انتہائی برا اثر پڑا، اور سلطان جلال الدین کی جرأت مندی اور دلیری اس پر غالب آ گئی، اور اس کے لشکری بھی کسی حد تک خوفزدہ اور کم ہمتی کا شکار ہو گئے۔ سابق حاکم ہرات امین الملک افغان سردار سیف الدین اغراق، حاکم بلخ ملک مظفر اور حاکم اغانیہ قزلق چونکہ اپنے چھوٹے بڑے لشکروں کے ساتھ مل چکے تھے، لہٰذا سلطان کے لشکر میں خاطر خواہ اضافہ ہوا تھا، جس کی بنا پر اب سلطان نے منگولوں کے ساتھ کھلے میدانوں میں جنگ کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ بروان شہر سے باہر منگول سردار چارمغان کی راہ روکنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کو جنگ کرنے کے لیے صف آراہ کیا۔ لشکر کا درمیانی حصہ سلطان نے اپنے پاس رکھا، اور اپنی مدد اور اپنی معاونت کے لیے اسی کلب لشکر میں پاسبانوں کے سپہ سالار اور خان کو بھی رکھا گیا تھا۔ لشکر کا دایاں پہلو سیف الدین اغراق کی سرکردگی میں دیا گیا، جبکہ حاکم بلخ ملک مظفر کو اس کا نائب مقرر کیا گیا تھا۔ لشکر کا بایاں حصہ امین الملک کی سرکردگی میں دیا گیا، جبکہ حاکم اغانیہ حسن قزلق اس کی مدد کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ سلطان جلال الدین کی طرف دیکھتے ہوئے منگول سردار چارمغان نے بھی اپنے لشکر کی صفیں درست کرتے ہوئے اسے جنگ کے لیے ترتیب دینا شروع کر دیا تھا۔
تھوڑی دیر بعد جنگ شروع ہوئی۔ ابتدا منگولوں ہی نے کی۔ منگول سردار چارمغان اپنے ماتحت کام کرنے والے منگول سرداروں کے ساتھ سلطان جلال الدین کے لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ منگولوں کا یہ حملہ انتہائی خونخوار اور درندہ صفت تھا، تاہم سلطان جلال الدین نے بڑی مہارت سے اس حملے کو روک دیا تھا۔ منگولوں کے حملے روکنے کے بعد وسطی حصے سے جب اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے ساتھ سلطان منگولوں پر حملہ آور ہونا شروع ہوا اور دائیں طرف سے سیف الدین اغراق نے منگولوں پر ضرب لگانا شروع کی اور بائیں طرف سے امیر الملک نے اپنا حملہ شروع کیا، تو منگول اپنی شجاعت اور دلیری اور اپنے لڑنے کی ساری روایات بھول کر افراتفری کا شکار ہونے لگے۔ لڑائی اب اپنے عروج پر آ گئی تھی۔ چاروں سمت اسی طرح گرد کے بادل اٹھ رہے تھے جیسے مویشیوں کی چراگاہوں سے پلٹتے وقت گرد و غبار کے طوفان اٹھتے ہیں۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد سلطان اور اس کے ساتھی سپہ سالاروں نے مکمل طور پر منگولوں پر چھانا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد منگولوں کی حالت سلطان کے سامنے زندگی کے قفس میں موت کے منتظر شب کی اسیر ساحتوں اور دل آزار مکروہ دقیقوں جیسی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ منگولوں کے سردار اور سالار چارمغان اور اس کے ماتحت کام کرنے والے چھوٹے سالاروں نے جب دیکھا کہ سلطان کی سپہ سالاری میں لڑنے والا مسلمانوں کا لشکر ان پر لمحہ بہ لمحہ غالب آتا چلا جا رہا ہے، تو ایک بار انہوں نے اپنی پوری قوت کو یکجا کرتے ہوئے وحشی انداز میں نعرے مارتے ہوئے سلطان کے لشکر پر حملہ کیا، لیکن ان کی یہ آخری کوشش بھی ناکام ہوئی، بلکہ ان کی اس کوشش نے سلطان اور ان کے سالاروں کو زیادہ برانگیختہ کر دیا تھا، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر جوش و جذبے کے ساتھ منگولوں پر حملہ آور ہونے لگے تھے۔ اس طرح جب جنگ تھوڑی دیر تک اور جاری رہی تو منگولوں کو بے پناہ نقصان اٹھانا پڑا۔ چارمغان نے جب دیکھا کہ اگر جنگ یوں ہی جاری رہی تو سلطان کے لشکری پوری طرح اس کے ماتحت کام کرنے والے منگولوں کا خاتمہ کر دیں گے، لہٰذا وہ اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ سلطان کے ہاتھوں منگولوں کی پہلی اور ایک بڑی بدترین شکست تھی۔ چنگیز خان اپنے باقی ماندہ لشکر کے ساتھ ابھی تک بامیان قلعے کے نواحی میں قیام کیے ہوئے تھا۔ اسے جب اپنے لشکر اور جرنیل چارمغان کی بدترین شکست کی خبر ملی تو وہ چوکنا ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ جلال الدین سے لڑنا اتنا آسان نہیں جتنا وہ گزشتہ جنگوں میں بڑی آسانی سے شہر پر شہر فتح کرتے ہوئے انہیں آگ لگاتے رہے تھے۔ پھر جب چنگیز خان کو یہ خبر ہوئی کہ چارمغان کے لشکر کے مقابلے میں سلطان کے کل لشکر کی تعداد کافی حد تک کم تھی، تو چنگیز خان نے اپنے چند جاسوس اور مخبر اس ارادے سے روانہ کیے کہ وہ سلطان کی ذات اور اس کے لشکر کے متعلق مکمل معلومات چنگیز خان کو فراہم کریں، تاکہ انہی اطلاعات کی روشنی میں چنگیز خان سلطان جلال الدین پر آخری اور فیصلہ کن ضرب لگائے۔ چند ہی یوم بعد چنگیز خان کے یہ چار مخبر سلطان اور اس کے لشکر سے متعلق معلومات فراہم کرنے کے بعد لوٹے۔ جب یہ چاروں مخبر چنگیز خان کے سامنے پیش کیے گئے تو چنگیز خان نے پہلے ان چاروں کی خوب آؤ بھگت کی، پھر ان چاروں کو اپنے سامنے بٹھایا۔ اس وقت چنگیز خان کے ساتھ اس کے چاروں بیٹوں کے علاوہ صوبدائی چارمغان اور دوسرے بڑے سالار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر چنگیز خان اپنے جاسوسوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اب تم مجھے ان اطلاعات سے آگاہ کرو جو تم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہو۔ سب سے پہلے میں جلال الدین کی ذات سے متعلق سننا پسند کروں گا، اس لیے کہ میں نے عام لوگوں سے سن رکھا ہے کہ وہ بڑا شجاع، بڑا دلیر اور جری جوان ہے۔ اس پر ان چاروں مخبروں میں سے ایک کہنے لگا، خان اعظم، جہاں تک سلطان جلال الدین کا تعلق ہے تو اس کا رنگ صاف قد درمیانہ ہے۔ ترکی اس کی مادری زبان ہے، لیکن فارسی بھی بڑی تیزی اور روانی سے بولتا ہے۔ وہ بڑا رحم دل اور لوگوں کے قصوروں سے درگزر کرنے والا ہے، اور وہ بڑا انصاف پسند اور غریب نواز ہے۔